بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا جمع غفیر موجود، ان میں بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے شامل تھے۔ سب مسافر ملتان جانے والی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ مسافر پلیٹ فارم پر موجود بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ کھڑے ہوئے تھے۔ گرمی بھی شدت کی تھی۔ پلیٹ فارم پر چلنے والے پیچھے گرمی کی شدت کم کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ گرمی سے لوگوں کا برا حال ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں ایک ادھیڑ عمر شخص ایک نوجوان لڑکی کا ہاتھ تھامے پلیٹ فارم میں داخل ہوا۔ ادھیڑ عمر شخص نے براؤن کلر کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، جبکہ لڑکی ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں مربوس تھی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، آنکھوں کے سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کی ظاہری حالت سے یہی لگتا تھا جسے وہ کافی عرصے سے بیمار تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ تھا اور آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ بوڑھے آدمی کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس بھی تھا۔ بوڑھے آدمی کا نام ڈاکٹر وقار تھا اور اس کا شمار ملتان کے معروف ڈاکٹروں میں ہوتا تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس کی بیٹی نبیلہ بھی تھی۔ نبیلہ کی عمر لگ بھگ 28 سال تھی۔ وہ حسین اور دبلی پتلی لڑکی تھی، لیکن غم نے اس کے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ نبیلہ ٹیچر تھی اور ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی رہی۔ پلیٹ فارم میں داخل ہونے کے بعد ڈاکٹر وقار نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن انہیں کوئی بینچ خالی دکھائی نہ دیا جہاں وہ دونوں بیٹھ سکتے۔ اب آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ نبیلہ نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ڈاکٹر وقار سے پوچھا۔ اپنے گھر، ڈاکٹر وقار بولے۔ اپنے گھر؟ نبیلہ کے چہرے پر حیرت عود آئی۔ مگر میرا گھر تو یہاں ہے، اسی شہر میں۔ نہیں، اب تمہارا گھر یہاں نہیں ہے، اس بات کو قبول کر لو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے پاپا؟ آپ مجھے واپس جانے دیں۔ جب شرافت کو پتہ چلے گا کہ آپ لے کے جا رہے ہیں تو وہ ناراض ہوں گے۔ مجھے چھوڑ دیں، میں واپس جا رہی ہوں۔ نبیلہ، اب تمہارا شرافت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ ڈاکٹر وقار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو نبیلہ کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کو گویا سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ وہ خالی نظروں سے ڈاکٹر وقار کو دیکھنے لگی۔ پاپا، شرافت نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہ تو مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ نبیلہ پر آہستہ آہستہ ہذیانی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ میری بیٹی، اس حقیقت کو تسلیم کر لوں، اب تمہارا شرافت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی کام عمر ظرف کی وجہ سے آج تم اس حالت کو پہنچی ہو، ڈاکٹر وقار نے عاجزی سے کہا۔ اس سے پہلے ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی۔ اسی اثناء میں ایک نوجوان لڑکا اس کے پاس۔ لڑکی کی عمر 22 سال کے لگ بھگ تھی اور اس نے پتلون شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ آپ انکل وقار ہیں نا؟ نوجوان نے کہا تو ڈاکٹر وقار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شناسائی کے سائے ابھرے، لیکن انہیں یاد نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکے کو کب اور کہاں دیکھا تھا۔ جی، میں ڈاکٹر وقار ہوں، مگر تم؟ انکل، میرا نام خرم ہے اور میں آپ کے دوست سعید حسن کا بیٹا ہوں، لڑکے نے اپنے تعارف کراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر وقار کو جیسے کچھ یاد آ گیا ہو، انہوں نے والہان انداز میں خرم سے مصافحہ کیا۔ کیسے ہو خرم بیٹے؟ انکل، میں ٹھیک ہوں۔ یہ باجی نبیلہ ہے نا؟ ہاں۔ کیا بیمار ہیں؟ ہاں، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ یہ میرے ساتھ گاڑی تو 1 گھنٹہ لیٹ آئے۔ خرم ڈاکٹر وقار اور نبیلہ کو لے کے ایک طرف بڑے بینچ کی طرف لے گیا۔ اس بینچ پر 3 اور لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ خرم نے ان لڑکیوں کو وہاں سے اٹھ کر جانے کا کہا تو وہاں سے اٹھ گئے اور ڈاکٹر وقار اور نبیلہ بینچ پر بیٹھ گئے۔ نبیلہ ایک بار پھر خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اچانک اس کی نظر پلیٹ فارم کی ایک ستون پر پڑی تو وہ یک وقت ساکت و جامد ہو گئی، جیسے پتھر کی بت بن گئی ہو۔ اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں اور پھر انہی دھندلاتی آنکھوں کے ذریعے ماضی میں پہنچ گئے جب اس کی شرافت سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ اس روز اتوار تھا، رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ اسی روز نبیلہ اپنے والد اور چھوٹی بہن کے ساتھ ملتان کے ریلوے اسٹیشن پر موجود تھی۔ وہ سب ایک ستون کے قریب پڑے بینچ پر بیٹھے لاہور جانے والے گاڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ ستون کے ساتھ ایک نوجوان کھڑا تھا جو مسلسل نبیلہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھ میں شناسائی تھی۔ نبیلہ اور اس کی بہن عدیلہ دونوں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ نبیلہ کافی شوخ، چہچل اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ باتیں کرتے کرتے اچانک نبیلہ کی نظر
ستون کے سارے کھڑے لڑکے پر پڑی تو لڑکے نے گڑ گڑاتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے چہرہ دوسری طرف کرتے دیکھ کر نبیلہ کو بے اختیار ہنسی آئی۔ اس کے یوں بے ساختہ ہنسنے پر لڑکے نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ لڑکا بھی ہینڈسم اور جاذب نظر دکھائی دیا تھا۔ وہ کلین شیو تھا، اس کی رنگ کھری کھری ہی تھی۔ نبیلہ کو اس لڑکے کا چہرہ دوسری طرف کرنے پر ہنسی آئی تھی۔ نبیلہ کے والد ڈاکٹر وقار نے بھی تھپکی نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا تو نبیلہ بھی ایک دم ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ابھی تمہیں کس بات پہ ہنسی آئی؟ عدیلہ نے حیرت بھرے لہجے میں نبیلہ سے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ اس لڑکے کو دیکھ رہی ہوں۔ نبیلہ نے عدیلہ کی توجہ لڑکے کی طرف دلوائی تو عدیلہ نے چونک کر ستون کی طرف دیکھا جہاں لڑکا کھڑا تھا۔ پھر بولی، ہاں مگر یہ کون ہے؟ مجھے کیا پتہ ہے؟ نبیلہ نے منہ منایا۔ تم ہنسے کیوں ہو؟ مجھے اس لڑکے کو دیکھ کر ہنسی آ گئی تھی۔ نبیلہ نے جواب دیا، کیوں؟ وہ مسلسل مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ عدیلہ نے کہا، ویسے بھی مردوں کی عورتوں کو دیکھنے کی عادت ہے، مگر میرے خیال میں اپنے سے پسند آ گئی ہوں۔ نبیلہ مسکرائی۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی مزید بات ہوتی، ستون کے ساتھ کھڑا لڑکا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھتا ہوا ڈاکٹر کے وقاص کے پاس پہنچ گیا۔ نبیلہ اور عدیلہ دونوں حیرت بھری نظروں سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھیں۔ السلام علیکم، لڑکے نے دھیمے لہجے میں کہا تو ڈاکٹر وقار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام انکل، کیا آپ ڈاکٹر وقار ہیں؟ جی، ڈاکٹر وقار کا لہجہ استفہامیہ تھا۔ میرا نام شرافت ہے اور میں آپ کے دوست صداقت کا بیٹا ہوں، لڑکے نے کہا۔ تو ڈاکٹر وقار سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحے اس طرح گزر گئے، پھر جیسے ڈاکٹر وقار کو کچھ یاد آ گیا، وہ بولے، ہاں یاد آیا، تم اسی صداقت کے بیٹے ہو جو ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ جی انکل، تم سے مل کر بے حد خوشی ہوئی، ڈاکٹر وقار نے اس بار اٹھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے اسے اپنے ساتھ بینچ پر بٹھا لیا اور حال احوال پوچھنے لگے۔ شرافت نے بتایا کہ وہ انجینئر ہے اور لاہور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا ہے۔ صداقت حسین ایک غریب انسان تھا اور وہ ایک ڈاکٹر وقار لاہور کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ ڈاکٹر وقار تو میڈیکل لائن میں آ گئے، جبکہ صداقت نے غربت کے باعث FA کی آنے کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور ایک مقامی فیکٹری میں ملازمت کر لی تھی۔ صداقت حسین کے 2 بیٹے، ایک بیٹی تھی۔ جو بڑی بیٹی تھی وہ شادی شدہ تھی، وہ لاہور میں ہی رہ رہی تھی، جبکہ بیٹا شرافت اور معرفت پڑھتے تھے۔ شرافت کے خوش شکل اور پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ وہ کمپنی کے کسی کام سے ملتان آیا تھا اور اب واپس لاہور جا رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر وقار فیملی سمیت ایک رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے اکٹھے سے ہی سفر کیا۔ بس یہی سے ہی نبیلہ اور شرافت میں محبت کی ابتدا ہوئی، جو بڑھتے بڑھتے شدت اختیار کر گئی۔ لاہور سے واپسی پر ان کے درمیان فون اور فیس بک پر ایک بات چیت ہونے لگی۔ دونوں نے ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کا عہد و پیما کیے، یہاں تک کہ شرافت نے نبیلہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے علاوہ کسی بھی اور سے محبت نہیں کرے گا، یہ صرف انہی کا بن کر رہے گا۔ پھر ایک روز صداقت حسین اپنے بیٹی شرافت کے لیے نبیلہ کا ہاتھ مانگنے آ گئے، کیونکہ شرافت خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ برسر روزگار بھی تھا، اس لیے ڈاکٹر وقار نے فوری طور پر ہاں کر دی اور 2 ماہ بعد نبیلہ شرافت کی شریک حیات بن کر اسے گھر پہنچ گئی۔ شرافت نہ صرف ایک اچھا شوہر ثابت ہوا، بلکہ وہ ہر طرح سے نبیلہ کا خیال رکھتا تھا۔ نبیلہ بھی شرافت کی رفاقت پر بے حد خوش تھی اور جنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ شادی کا 1 سال گزرنے کے باوجود ان کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ شرافت گمسم رہنے لگا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی کیا چلتی ہے۔ ان کی شادی کو 2 سال ہی گزرے تھے کہ شرافت کو دبئی سے اچھی ملازمت کی آفر ہوئی۔ اس نے فوراً قبول کر لی اور کچھ عرصے بعد دبئی چلا گیا، جبکہ نبیلہ نے وقت گزارنے کے لیے ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت اختیار کر لی۔ حالانکہ اس ملازمت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے دیا سب کچھ تھا، لیکن نبیلہ اکیلی رہ کر بور ہو جاتی تھی۔ نبیلہ کی ساس سسر بھی بے حد کچھ اچھے اور خوش اخلاق تھے۔ انہوں نے کبھی نبیلہ کو اولاد نہ ہونے پر طعنہ نہ دیا تھا، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی تھے۔ ادھر شرافت نے دبئی کی جس کمپنی میں ملازمت کی تھی، اس کمپنی کا مالک طارق ریاض کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام نور جہاں تھا۔ طارق ریاض کا بنیادی طور پر تعلق پاکستان سے تھا اور وہ اپنی فیملی سمیت دبئی میں ہی مقیم تھا۔ نور جہاں کی جب شرافت سے ملاقات ہوئی تو دونوں ہی ایک دوسرے کو پہلی نظر میں پسند آ گئے تھے۔ شرافت جانتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے،
اس نے اپنی بیوی نبیلہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کا ہو کر رہے گا، کسی اور لڑکی کی محبت میں گرفتار نہیں ہوگا، لیکن اس دن وہ سب عہد و پیمان ٹوٹ کر بکھر گئے۔ شرافت نے نور جہاں سے یہی کہا تھا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے، اس کی کسی اور جگہ منگنی بھی نہیں ہوئی۔ چنانچہ ان دونوں کی رضامندی سے طارق ریاض نے ان دونوں کی شادی کرا دی اور کمپنی کا آدھا شیئر شرافت کے نام کر دیا۔ نبیلہ اپنے سیل فون پر فیس بک دیکھ رہی تھی۔ فیس بک پر اس کی کئی فرینڈز تھیں۔ ان فرینڈز میں پاکستانی لڑکیوں کے علاوہ غیر ملکی لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ نبیلہ فارغ اوقات میں ان سے چیٹنگ بھی کرتی تھی۔ ان لڑکیوں میں دبئی میں رہنے والی ایک لڑکی نور جہاں بھی تھی، جس نے چند روز پہلے اسے بتایا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ نبیلہ نے اس سے پوچھا کہ اس کی شادی پسند کی ہے یا ارینج میرج ہے، تو نور جہاں نے بتایا کہ اس کی لو میرج ہے۔ اس نے نبیلہ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی شادی کی تصویر اسے دکھائے گی۔ آج ایک ہفتے کے بعد نبیلہ فیس بک پر آئی تھی اور اسی وقت وہ نور جہاں سے چیٹنگ کر رہی تھی۔ نور جہاں تمہیں شادی بہت بہت مبارک ہو۔ نور جہاں نے جواب دیا، شکریہ نبیلہ، اپنی شادی کی تصویر تو شیئر کرو، میں بھی دیکھوں تمہارا دلہا کیسا ہے۔ نبیلہ نے لکھا تو نور جہاں نے اوکے لکھ کر اپنی شادی کی تصویر شیئر کر دی، جن میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ نبیلہ نے جب نور جہاں کے شوہر کی تصویر دیکھی تو وہ بے اختیار چونک پڑی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جس کے پیروں تلے سے زمین نکل کھسک گئی جائے اور وہ زمین میں سما جائے گی۔ نور جہاں کے ساتھ شادی کرنے والا اس کا شوہر شرافت تھا۔ شرافت نبیلہ کے خلق سے سرسراتی آواز نکلی، کیسا ہے میرا شوہر؟ نور جہاں کا میسج آیا ہوا تھا، لیکن نبیلہ اپنے خاموش و آواز میں کہاں تھی۔ دوسری طرف اس کی ساس اسے کھانا پر بلانے کے لیے آواز دے رہی تھی، لیکن نبیلہ تو گویا ساکت و جامد ہو گئی تھی، جیسے پتھر کی بت بن گئی ہو۔ ہیلو نبیلہ، نور جہاں کا ایک بار پھر میسج آیا، لیکن نبیلہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سپنوں کا مال زمیں بوس ہو گیا ہو، اسے سارے ارمان بکھر گئے ہوں۔ شرافت نے اسے کیا ہوا عہد توڑ دیا تھا۔ اس نے سیل فون میز پر رکھا، اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے تھام کر ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ جب اس کی ساس نے اسے دیکھا تو وہ بے اختیار کھٹک گئیں۔ دوسرے ہی روم میں وہ نبیلہ کی طرف بڑھیں، ارے کیوں رو رہی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ انہوں نے نبیلہ کے پاس دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، لیکن نبیلہ جواب دینے کی بجائے روتی رہی۔ اگر تم اس طرح روتی رہی تو مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے؟ نبیلہ کی ساس کی نظر اچانک میز پر پڑی۔ اس کے سیل فون پر شرافت کی تصویر پڑی تو وہ بھی چونک پڑی۔ وہ سیل فون اٹھا کر بغور تصویروں کو دیکھنے لگی۔ شرافت کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ سرسراتی آواز میں بولی، کیونکہ وہ ان پڑھ تھیں۔ وہ نبیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بیٹی تم شرافت کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ اس کا شرافت کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ نبیلہ نے اشکبار آنکھوں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ امی، شرافت نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ لڑکی اس کی دوسری بیوی ہے۔ نبیلہ نے یہ خبر سنا کر گویا پچھاڑ دیا تھا۔ امی انگشت بدنداں رہ گئیں۔ شرافت نے دوسری شادی کر لی ہے؟ نبیلہ کی ساس منہ ہی منہ میں بڑبڑائیں۔ انہیں بھی بڑے بیٹے کی شادی کرنے پر دھچکا لگا تھا۔ انہوں نے سیل فون میز پر رکھا اور نبیلہ کو تسلیاں دینے لگی، لیکن نبیلہ کے لیے یہ صدمہ کسی سانے سے کم نہیں تھا۔ اس صدمے نے اس کے دماغ پر گہرا اثر ڈالا تھا، جس سے اسے چپ لگ گئی تھی، یہاں تک کہ اس کے کھانے پینے بھی بند کر دیا تھا۔ اسے شرافت سے ہرگز اس توقع نہیں تھی۔ شرافت کے والد صداقت حسین نے فوری طور پر بیٹے کو فون کیا اور شادی کی تصدیق چاہی۔ شرافت نے اقرار کر لیا کہ اس نے نوجوان نور جہاں سے دوسری شادی کر لی ہے۔ شرافت دوسری شادی کرنے سے پہلے نبیلہ کے بارے میں سوچ لینا چاہیے تھا کہ جب سے اسے پتہ چلے گا تو اس پر کیا بیتے گی۔ وہ نبیلہ مجھے اولاد تو دے نہیں سکتی، پھر میں کیا اس بارے میں کیا سوچتا؟ شرافت نے جواب دیا، ویسے بھی میں نے شرارتی کی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ میں نے کب کہا ہے کہ تم نے دوسری شادی کر کے گناہ کیا ہے؟ صداقت حسین نے کہا، لیکن تمہیں نبیلہ کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ جانتے ہو تمہاری دوسری شادی کا سن کر اس کا صدمے سے برا حال ہے اور وہ نیم پاگل ہو چکی ہے۔ میں نے نبیلہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور 2 دن بعد اس کو طلاق نامہ مل جائے گا۔ شرافت نے جواب دینے کے بعد فون بند کر دیا، جبکہ صداقت حسین اپنی جگہ ساکت و جامد رہ گئے تھے۔
انہیں اپنے بیٹے سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ 2 روز کے بعد شرافت نے دبئی سے پہلے نبیلہ کو طلاق نامہ بھجوا دیا تھا۔ نبیلہ پہلے ہی شرافت کی شادی کا سن کر نیم پاگل ہو چکی تھی۔ رئیسی کسر طلاق نامے نے پوری کر دی۔ اس کی حالت ابتر ہو گئی اور وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ صداقت حسین نے ڈاکٹر وقار کو فون کر کے فوری طور پر لاہور بلوا لیا تھا تاکہ وہ اپنی نیم پاگل بیٹی کو یہاں سے لے جائے، اور ڈاکٹر وقار اگلے ہی دن لاہور پہنچ گئے۔ انہوں نے ساری صورتحال معلوم ہوئی تو وہ بھی دکھی ہو گئے، لیکن مجبور تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ نبیلہ اپنی شوہر کی بے وفائی کے غم میں نیم پاگل ہو گئی ہے، اس لیے وہ بھی اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلے گئے تھے۔ ستون کی طرف دیکھتے ہوئے نبیلہ کی آنکھوں کے سامنے سارے مناظر گھوم رہے تھے۔ جب اسی ستون کے سہارے کھڑے شرافت مسلسل ہی دیکھ رہا تھا، نبیلہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخسار سے مسل کر زمین بوس ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی محبت اس پلیٹ فارم سے شروع ہوتی تھی اور اس پلیٹ فارم پر ہی اس کے حواس بحال ہو گئے تھے۔ اس پر نیم پاگل پن کا اثر ختم ہو گیا تھا اور اس کی دماغی حالت ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اس کے دل میں پھانس تھی جو کبھی ختم نہ ہو سکتی تھی۔ انمٹ یادیں اس کے دل پر نقش رہ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ملتان جانے والی ٹرین پلیٹ فارم پر آ گئی تو سب مسافر اٹھ کر ٹرین کی طرف بڑھ گئے، جہاں ڈاکٹر وقار بھی بیٹی کو لے لیے اس ڈبے کی طرف بڑھ گئے جہاں ان کی سیٹیں ریزرو تھیں۔ ان کے ساتھ خرم نہیں تھا کیونکہ اس کی سیٹ کسی اور ڈبے میں ریزرو تھی۔ پھر جب ٹرین ملنے کے لیے روانہ ہو گئی تو نبیلہ نے اپنا سر کرسی کی پشت سے نکال کر آنکھیں بند کر لیں۔ شاید وہ اپنی انمٹ یادوں کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہتی تھی۔